بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پاکستان کے اندر ظلم، ناانصافی، بدماشی، بتھا خوری، راہزنی، بے حیائی، بربادی ہر طرف اپنے پنجے گاڑ چکی ہے۔ یہ نظام اتنا بسیدہ ہو چکا ہے کہ اب اس میں سمیل آ رہی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کلرک اور بڑے سے بڑا جو بادشاہ ہے وہ رشوت میں لت پت ہے۔ کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا واسطہ جن سے ہے وہ سارے ہی فرعون، نمرود، شداد اور ابو جہل اور امیہ بن خلف کی شکلیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ تھانے چلے جائیں، آپ وابڈا میں چلے جائیں، آپ کہیں پہ چلے جائیں، بات بھی نہیں سنتے اور بغیر پیسوں کے کوئی کام نہیں ہوتا، اور پیسے دے کے بھی وہ بڑا ذلیل کرتے ہیں، اور غریب آدمی کی تو سنوائی نہیں ہوتی۔ میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں رکھوں گا۔ ہمارے ہی گاؤں میں ایک لڑکی کو کسی نے اس کی حویلی میں گھس کے مارا، گلا پکڑ کے گھسیٹا، مطلب ہے کہ جو اس کے ساتھ کیا، ہمسایوں نے آ کے چھڑایا، اس نے 15 پہ کال کی، پولیس گئی، ایک نظارہ کر کے واپس آ گئی۔ میں پھر اس فیملی کو لے کر گیا اور ہمسایوں کی گواہی بھی، پولیس جی ٹھیک ہے جی کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ کتنے دن گزر گئے، وہ جاتی نہیں ہے۔ ابھی میں جا کے اگر 30,000 روپیہ جو ہے وہ SHO کی جیب میں ڈال دوں، منٹ سے پہلے سارا کچھ ہو جائے گا۔ ہر شعبے میں حرام زادے اور خبیث بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ صرف شعبہ نہیں، ہر جگہ پہ سیاسی پنڈتوں نے اپنا حلقہ بنایا ہوا ہے۔ وہ اپنی مرضی کے لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو ہر جگہ پہ، جیسے پیرا فورس بنائی ہے تو مسلم لیگ نون کے ٹاؤٹ ہر جگہ وہ فٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے مرضی کے تھانے دار لگاتے ہیں، مرضی کا ایسی لگاتے ہیں، اور جو ان کے دربار پہ جا کے سجدہ کرے اور ماتھا ٹیکے تو اس کا کام کرواتے ہیں، وہ بھی پیسوں سے، اور دوسرا کسی کا کام نہیں ہوتا۔ تو سیاسی پنڈتوں سے بھی ہماری لڑائی ہے، اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ان رشوت خوروں سے بھی لڑائی ہے، اور عوام بھی بے حسی کا شکار ہے، شاید مجبور ہو چکی ہے، مایوس ہو چکی ہے۔ وہ کسی بھی نئے بندے کے ساتھ نظام کی تبدیلی کے لیے کھڑا ہی نہیں ہونا چاہتی۔ وہ ہمت اور جرت ہی اس کے اندر ختم ہو چکی ہے۔ دوسری طرف جو ہمارے مذہبی پنڈت ہیں، انہوں نے اپنا کاروبار چمکانے کے لیے اپنے فالوورز کا، پیروکاروں کا ایک گروہ اکٹھا کیا ہوا ہے، خاص قسم کی تعلیم دیتے ہیں، ان سے چندہ لیتے ہیں اور دوسروں کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں۔ نہ ان کو پاکستان کی عوام کی فکر ہے، نہ یہ فکر ہے کہ ظلم کا نظام ختم ہو جائے، معاشرہ پرسکون ہو جائے، ہر طرف انصاف ہو، لوگوں کو خواری نہ ہو۔ اس بات کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے، بس یہی ہے کہ ہمارا مسلک جو ہے یہ صحیح ثابت ہو جائے، اور دوسرا بندہ ہمارے مسلک میں آ جائے، چاہے وہ پرلے درجے کا زانی، شرابی اور بے حیا اور بے غیرتی کیوں نہ ہو، بس ہمارا مسلک فیلو بن جائے، ہماری جیسی شکل و صورت بنا لے، ہمارے جیسی چہرہ بنا لے، ہمارے جیسی پگڑی رکھ لے، بس وہ ہماری پروڈکٹ تیار ہو جائے گی، اور اس طریقے سے اب ہم یہ سمجھیں گے کہ واقعی اس کو دیندار ہو گیا ہے۔ یہ مقابلہ چاروں محاذوں پر ہمیں لڑنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں جان مال دونوں کی قربانی دینی ہے، وقت کی بھی۔ میں تو سر پہ کفن باندھ کے نکلا ہوں، اور میں الحمدللہ ہر مسئلے میں دوستوں کے ساتھ جاتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کام کروانے کی، لیکن یہ سارے بدمعاش تو ظاہر ہے میرے واسطے میں نہیں ہے۔ آپ ساتھ دیں گے، ساتھ کھڑے ہوں گے، نیک نیتی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، منافقت دل سے نکالیں گے، خلوص ایمان کے ساتھ ہوں گے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے، تو وہ دن دور نہیں جب یہ معاشرہ جو ہے وہ ظلم اور ناانصافی سے خاتمہ کر کے ہم اس کے اندر انصاف کا نظام قائم کر سکیں۔ ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ ملک کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، یہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہے۔ جو بھی بندہ ریٹائر ہوتا ہے وہ اگلے ہی مہینے یا تو امریکہ میں ہوتا ہے، یا برطانیہ میں ہوتا ہے، اٹلی، فرانس، جرمنی، آسٹریلیا، کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے جائیدادیں خریدتا ہے۔
اور ہم ہی لوگ ان کو عزت دیتے ہیں اور انہیں کو جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، حالانکہ یہ ملک دشمن ہے، یہ عوام دشمن ہے، یہ اسلام دشمن ہے۔ آج اگر ہماری جانیں ان ظالموں کے خاتمے کے لیے، ظلم کے نظام کے خاتمے کے لیے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے لیے قربان ہو جائیں تو آنے والی نسلوں کی بھی بہتری ہو سکتی ہے اور ہماری بھی آخرت سنور سکتی ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ میری تحریک میں شامل ہوں۔ پاکستان سے کہیں سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ جمعے اور اتوار کے دن میرے پاس عدالت موڑ خیرکوٹ ٹامے والی میں تشریف لائیں، میرا دستے بازو بنے۔ نہیں آ سکتے کوئی بات نہیں، فون پہ رابطہ ہو جائے، ہم آپ کو ایک گروپ میں شامل کرتے جائیں گے تاکہ آپ اس گروپ کے اندر وہ ایکٹیویٹیز دیکھتے رہیں اور جو کام ہم کر رہے ہیں آپ اس کو فالو کریں۔ لیکن زیادہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ جس کے ساتھ چلیں کم از کم اس کی زندگی کو پرکھیں ضرور، ورنہ بہت سارے بہروپیے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے نام پہ بہت زیادہ لوٹا ہوتا ہے۔ اب جتنے بھی مذہبی جماعتوں کے پیشوا دیکھ لیں، ان کی جائیدادیں اربوں میں ہیں۔ جب یہ اس طرف آئے تھے تو یہ چار اس پہ چٹائیوں پہ سوتے تھے، اور اس طرح سیاسی پیشوا بھی ایسے ہی ہیں۔ تو اس لیے آپ میری زندگی کو پڑھیں، میرا ذریعہ آمدن دیکھیں، اور میرا طریقہ کار اگر آپ کو اچھا لگے تو میرے ساتھ شامل ہو جائیں، کسی اور کا اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بغیر تحریک اور بغیر جماعت کے آپ مسلمان نہیں رہ سکتے۔ اسلام ہمیشہ اجتماعیت کا نام ہے، اور اس کے لیے وہ ایک آیت بڑی مشہور ہے، ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض۔ یہ آیت آپ ضرور پڑھیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، آپ گوگل پہ ٹائپ کریں گے سارا کچھ آ جائے گا، اور مولوی کی تفسیر آپ پڑھ لیں، ضروری نہیں کہ کسی خاص کی پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ جماعت کے بغیر مسلمان رہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، نہ میں کسی تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں اور نہ میں کسی حدیث کا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی حدیثیں اپنی ہیں، بہت ساری من گھڑت ہیں، اور ہر مسلک نے اپنے اپنی مرضی کے جو ہے وہ حدیثیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس راستے میں چلنے، ہمت کے ساتھ اور جرت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی راستے میں ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔